عالم کی ذمہ داری کیا ہے؟ عالم کی ذمہ داری کیا ہے؟ عالم کی ذمہ داری مسجد کا متولی مقرر نہیں کرتا، عالم کی ذمہ داری کوئی سیٹھ مقرر نہیں کرتا، عالم کی ذمہ داری مقرر کس نے کی ہے؟ عالم کی ذمہ داری کو مقرر کیا ہے شریعت مصطفیٰ نے، عالم کی ذمہ داری کو مقرر کیا ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اور وہ ذمہ داری کیا ہے؟ اذا ظہرت الفتن، جب فتنے ظاہر ہو، او قال البدع، یا گمراہیاں پھیلنے لگیں، اور ایسے وقت میں اگر عالم اپنے علم کو چھپاتا ہے فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، تو ایسے عالم پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام لوگوں کی لعنت، لا یقبل اللہ صرفا ولا عدلا، اللہ ایسے عالم کے فرائض کو، ایسے عالم کے نوافل کو قبول نہیں فرماتا۔ یہ کس نے فرمایا؟ یہ امام الانبیاء صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب یہاں پر جب یہ فرما دیا گیا کہ طاقت و استطاعت ہونے کے بعد بھی اگر فتنوں سے مقابلہ نہ کریں، فتنوں کے حوالے سے خبردار نہ کریں، تو ایسے عالم پر تو اللہ کی لعنت ہے۔ بلکہ حدیث سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایسے کی نماز قبول جب نہیں ہوتی ہے تو اس کے پیچھے دوسروں کی کیسے ہوگی؟ جب اس کی قبول نہیں ہوتی ہے تو اس کے پیچھے دوسروں کی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو آپ مجھے بتائیں کہ کوئی آدمی کسی علاقے میں دیوبندی وہابی سے تعلقات جوڑے جاتے ہیں، اور پتہ ہونے کے بعد بھی، طاقت ہونے کے بعد بھی صرف لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اگر خاموش رہا جائے، تو کیا ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم کو یہ نہیں بتایا کہ بد مذہب سے قریب جانا یہ گمراہیت کا ذریعہ ہے؟ یقیناً ہمارے آقا نے بتایا کہ یہ فتنے میں پڑنے کا اور گمراہیت کا ذریعہ ہے۔ جب اسے گمراہیت کا ذریعہ کہہ دیا گیا، جب ہمارے نبی نے فرما دیا کہ بد مذہب کے قریب جانے والا یہ فتنے میں گرفتار ہو سکتا ہے، تب علماء کی ڈیوٹی کیا ہے؟ علماء کی ڈیوٹی یہ ہے کہ عالم جو بنتا ہے وہ کسی سیٹھ کو، کمیٹی کو، علاقے کو راضی کرنے کے لیے نہیں بنتا ہے۔ عالم کی زندگی کا مقصد یہ ہوتا ہے، جو پیا کو بھائی اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں۔ عالم کی زندگی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ رسول راضی ہو جائے، تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کس میں ہے؟ جو فتنوں سے مقابلہ کرے گا، لوگ راضی ہو یا نہ ہو، امام الانبیاء راضی ہو جائیں گے، اور جب امام الانبیاء راضی ہو جائیں گے تو یقیناً اس کے لیے دونوں جہاں کی بلائیاں ہے۔ تو اس لیے ایسے علماء کو ساتھ دیں، ایسے علماء کرام کو ساتھ دیں، لیکن یہ کہ ساتھ میں اپنی ذمہ داری بھی سمجھیں۔ لوگ اصل میں کئی جگہ پر ایک طرف کی بات کرتے، وہ ایک طرف کی بات کیا ہے؟ علماء حق بولتے نہیں۔ اچھا، علماء حق بولے تو آپ ساتھ کتنا دیں گے؟ بولے کہ ہم تو بیوی کے پاس جا کر آرام کریں گے۔ یہ کیسے ہوگا؟ جہاں پر عالم کا کام حق بولنا ہے، وہیں پر عوام کا کام اہل حق کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ جہاں پر عالم کا کام حق بولنا ہے، وہیں پر عوام کا ذمہ ہے کہ اہل حق کے ساتھ کھڑے رہیں، اور جب عالم حق بولے اور اہل حق کے ساتھ کھڑے رہنے والی عوام بن جائے، تو اس وقت علاقہ یہ ایسا محفوظ ہوتا ہے کہ وہاں کے لوگوں کا دین سلامت ہو جاتا ہے، وہاں کے لوگوں کا ایمان سلامت ہو جاتا ہے، وہاں کے لوگوں کا عمل محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس لیے دوستو، اپنے اندر دینی رغبت پیدا کرے۔